یہ جو حسبنا اللہ کا سبق تھا، پھر کامل مکمل ایمان والوں نے اس حسبنا اللہ کے سبق کو ایسا پکایا، اسے ایسا ذہن میں بٹھایا۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب میدان احد سے واپسی ہوئی، واپسی کس حال میں ہوئی؟ 70 شہداء کی لاشیں ہیں، بے شمار زخمی ہیں، گویا لٹا پٹا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، انتہائی غم اور افسوس اور صدمہ، انتہائی پریشانی کا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شہید ہوا، مصعب بن عمیر اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا لشکر انتہائی پریشانی میں، غمناکی میں، زخموں کی حالت میں مدینہ میں آیا۔ اچانک افواہ پھیل گئی۔ افواہ کیا پھیلی؟ کیوں مدینہ والو، جو مکہ کا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، وہ لشکر پھر مدینہ میں تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ اس لشکر نے سمجھ لیا ہے اب تم تھکے ہوئے ہو، اب تم زخمی ہو، لشکر جان گیا ہے کہ تم انتہائی پریشانی کے عالم میں ہو، اب تم پہ قابو کرنا بڑا آسان ہے۔ جو الذین قال لهم الناس، لوگوں نے آ کے خبر دی، صحابہ کو بتایا، ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لشکر پھر جمع ہو کے آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، وہ صحابہ جو زخمی تھے، وہ صحابہ جن کے ورثاء، جن کے بڑے بڑے شہید ہو گئے تھے، وہ صحابہ جو انتہائی تھکاوٹ کے عالم میں تھے، جب انہوں نے آنے والے لشکر کا سنا تو فوراً وہی جملہ کہا جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شروع میں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا حسبنا اللہ، صحابہ نے یہ خبر سن کے فوراً کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آنے والا لشکر آ جائے، وہ آ کے حملہ آور ہو، ہم پہ حملہ آور ہو جائے، حسبنا اللہ، اس آنے والے لشکر کے مقابلہ میں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ، یہ کیا جملہ ہے؟ حسبنا اللہ، میدان احد کا سب سے پہلا سبق۔ اور میدان احد، جنگ احد جب مکمل ہو گئی، پھر لشکر کی افواہ پھیلی، پھر صحابہ کرام کا سب سے پہلا اعلان حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو، کائنات کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بگا نہیں کر سکتی۔